جی ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو. اور شاید امین صاحب آپ سے میں یہاں پر ذکر کر رہی تھی کیونکہ جو چیزیں ہم نے ابھی تک ہمارے سامنے آ رہی ہیں مزید اس میں کلیئرٹی آئے گی جو وقت گزرے گا، لیکن ابھی تک جو ہے ایل او سی کی جو وائلیشن ہے اس پر بھی بات ہوئی ہے، کشمیر کو بھی اس میں ایڈ کیا گیا ہے. لیکن مزید میں پھر وہ میجر کنسرن کہ کل جو ڈوزیئرز تھے جو اس سے قبل یونائٹڈ نیشن میں جنرل اسمبلی کے سیشن میں جو ڈوزیئرز تھے ان کے حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے؟ کیا پاکستان اپنا موقف منوا سکا ہے یہاں پر، اسی کنونس کر سکا ہے کہ جی بھارت کی انوالومنٹ روکی جائے جو اس قسم کی دہشت گردی میں اگر انوالومنٹ ہے؟ ظاہر ہے کہ اعلامیہ میں تو اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، اعلامیہ میں تو اس کا کوئی ذکر نہیں ہے اور نہ ہی اس کی توقع کرنی چاہیے تھی کہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں اس بات کا ذکر آئے گا. لیکن اصل مقصد یہ تھا کہ ہم نے اپنے طور پہ واضح شہادتیں دے کر امریکہ کو اس بات کو قائل کرانے کی کوشش کی ہے کہ انڈیا واقعی پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہے، اور یہ کہ امریکہ جو ہے اس سلسلے میں کچھ کارروائی کرے، ہندوستان کو ایسی کارروائیوں سے روکے. اصل مقصد اس کا یہ تھا. چاہے اعلامیہ میں تو اس کا ذکر آ ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ ایک تو ابھی وہ ایویڈنس وہاں پہ غالباً واشنگٹن میں اس کو ایگزامن کر رہے ہوں گے. دیکھیے اس میں بعض چیزوں کا ذکر نہیں ہے. مثال کے طور پہ یہ جو خدشہ تھا کہ پاکستان پہ نیوکلیئر ریسٹرینٹ کے بارے میں امریکہ کا اصرار ہے، اس بات کا کوئی ذکر اعلامیہ میں نہیں آیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو اکنامک کوریڈور ہے گوادر والا، اس کی ہندوستان بڑی شدید مخالفت کر رہا ہے، لیکن کوئی اشارہ نہیں ہے کہ امریکہ نے اس سلسلے میں کسی قسم کی تشویش کا اظہار کیا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ذکر نہ کرنا ایک قسم کا اکنامک کوریڈور پروجیکٹ کا انڈورسمنٹ ہے. تو یہ چیزیں ہمارے لیے اچھی ہیں. اور پھر میں سمجھتا ہوں اعلامیہ میں بعض اور بھی چیزیں ہیں کہ انہوں نے بارہا ذکر کیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ بڑے دیرینہ تعلقات ہیں اور وہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں اور آئندہ بھی جاری رہیں گے، اور پاکستان کا جو دہشت گردی کے خلاف جو کردار ہے اس کی بارہا اس میں تعریف کی گئی ہے. تو یہ ساری چیزیں میں کہتا ہوں کہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں ہمارے موقف کی حمایت میں جاتی ہیں اور ہمارے لیے باعث اطمینان ہے. کشمیر کی بات بھی جو ہے ابھی ذکر ہوا کہ پچھلے سالوں میں کشمیر کا ذکر نہیں تھا. یہ اب سے 20-30 سال پہلے کی بات کچھ اور تھی، لیکن پچھلے چند سال میں امریکہ نے کشمیر کا اس طرح ذکر نہیں کیا تھا، اور آپ یقین رکھیں کہ فوری طور پہ ہندوستان کی طرف سے اس پہ پروٹیسٹ آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا، میں تابندہ آپ کی طرف جانے سے پہلے کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے جس طرح ہم کہہ رہے تھے کہ ٹائم ٹو ٹائم چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں، مزید کلیئرٹی آ رہی ہے. جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں جو چیزیں آئی ہیں وہ تقریباً 15 کے قریب وہ پوائنٹس ہیں جن پہ وہ گفتگو ہوئی ہے، جس میں اکنامک گروتھ کو لے کر بات ہوئی ہے، ٹریڈ کو لے کر بات ہوئی ہے، انویسٹمنٹ پہ بات ہوئی ہے، سول سوسائٹی کوآپریشن، جب ہم پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کی بات ہوتی ہے، ایجوکیشن، انرجی، کلائمیٹ چینج، ریجنل سیکیورٹی، پروموٹنگ گلوبل ہیلتھ، پلس کاؤنٹر ٹیررزم وچ از دا موسٹ امپورٹنٹ، جو ہم نے ہمیشہ سے ہم اس کو ذکر بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اس پر سارا بیس بھی کر رہے ہیں. آپریشن زربیس کی کامیابیاں جو ہم ان کو بتا رہے ہیں، ڈیفنس کوآپریشن، سائبر سیکیورٹی، اسٹریٹجک اسٹیبلٹی، نیوکلیئر سیکیورٹی، نان پرولیفریشن پہ بات ہوئی. تو یہ وہ چیزیں ہیں. لیکن میں پھر یہ چاہوں گی کہ آپ کا جو پینل ہے وہ اس کو مزید الیبریٹ کریں کہ اس میں پاکستان اور جو امریکہ ہے اس کے جو آپس کے تعلقات ہیں وہ کس حد تک مزید مضبوط ہونے جا رہے ہیں. جو ہمیشہ سے ہم ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بات کرتے تھے اس کو کیا ہم برج اپ کرنے میں کچھ حد تک کامیاب ہوئے ہیں؟ یقین ہو رہا ہے. ایڈ کر دوں ایک سینٹینس اگر آپ اجازت دیں، وہ یہ کہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ پاکستان یہ کرے گا، پاکستان داعش کے خلاف کارروائی کرے گا، پاکستان اپنی سرزمین دہشت گردوں کے خلاف استعمال ہونے نہیں دے گا، پاکستان افغانستان کے حوالے سے اپنا رول پلے کرے گا، پاکستان اور بھی بہت کچھ نہ جانے ABCD کیا کچھ کرے گا. میرا سوال صرف اتنا سا ہے کہ پاکستان تو یہ سب کچھ کرے گا، امریکہ کیا کرے گا آپ کے پینلسٹ سے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو نیوکلیئر کا اتنا شور مچا اس میٹنگ سے پہلے اور اس اعلامیے میں اس کا ذکر نہیں تھا، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ نیوکلیئر کو ایک ڈراوے کے طور پر دکھا کر پاکستان سے کچھ چیزوں کے اوپر کمپرومائز کرانے کی کوشش کی گئی ہے اور اس میں وہ انہیں کامیابی حاصل ہوئی؟ بہت شکریہ آپ کا حافظ طارق صاحب. میں اس بات کو اگر آپ کے پاس لے کر آؤں، مگر اس سے پہلے ایک اور بات جو کہ کنسرن کی بات جو کہ کہی جا رہی تھی، اور اعزاز چودھری صاحب نے کہا کہ پاکستان جو ہے ٹیکٹیکل چھوٹے ہتھیار نیوکلیئر جو ہے وہ نصب
بنا رہا ہے اور اس کے نصب کرنے کے بارے میں بہت سی خبریں یہاں کے اخباروں کے اندر شائع بھی ہوئیں. امریکہ کا جو کنسرن جو تھا اور جو بات پہلے بھی کہی گئی وہ یہ تھی کہ شاید چھوٹے ہتھیار کو, جب چھوٹا ہتھیار کسی ایسی تنظیم کے ہاتھ میں جاتا ہے جو خطرناک ہے, جو کہ استعمال کر سکتی ہے اس کو, چھوٹے ہتھیار کو استعمال کرنا چلانا شاید زیادہ آسان ہوگا. جو کنسرن کی بات یہ ہے جو جہاں پر بات ہو رہی ہے, آپ بتائیے, آپ لشکر طیبہ کے حوالے سے کچھ کہہ رہے تھے اور لشکر طیبہ ایک بار پھر آئی ہے, بہت سی اچھی باتیں وہاں ہو رہی ہیں, 15 پوائنٹس کی بات ہوئی ہے, لیکن وہ جو 15 پوائنٹس ہیں اس میں نان پرولیفریشن کا لفظ شامل ہے, جس کا مطلب ہے کہ ایٹامک کی جو پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے سے ایک گروپ جس کے بارے میں عاطف نے بتایا بات ہو رہی ہے, لیکن اس کا مطلب کہ جب یہ لفظ جوائنٹ اعلامیہ میں شامل ہے تو اس کے اوپر جو بات ہوئی ہے اور اس کے بارے میں وہ بات کیا ہوئی ہے تفصیلات سامنے آئیں گی. لیکن آپ یہ بتائیے کہ یہ جو بات ہے, جو امریکہ کا ایک پوائنٹ ہے کہ اگر چھوٹا ہتھیار چلا جائے کسی تنظیم کے پاس جو کہ جس کے عزائم بڑے خطرناک ہیں, تو کیا ہوگا اس صورت میں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ کہ کوانٹٹی بیکمز اے پرابلم. اگر آپ بہت زیادہ مقدار میں ایک چھوٹا ہتھیار بناتے ہیں تو اس کی سیکیورٹی بیکمز اے پرابلم. اگر وہ ہتھیار کسی دہشت گرد گروپ کے پاس چلا جاتا ہے تو وہ اسے استعمال کر سکتے ہیں, اور اسے استعمال کرنا آسان ہوتا ہے, اتنا مشکل نہیں ہوتا. تو یہ ایک بہت بڑی کنسرن ہے, نہ صرف امریکہ کی بلکہ پوری دنیا کی کنسرن ہے, کیونکہ پاکستان کے اندر اور پاکستان کے پڑوس میں ایسی بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں جو کہ دہشت گردی کو قبول کرتی ہیں, دہشت گردی کے تھرو اپنا کام کرواتی ہیں. آپ نے لشکر طیبہ کی بات کی. لشکر طیبہ, حتیٰ کہ آپ کے جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے پینلسٹ ہیں انہوں نے کہا کہ لشکر طیبہ پاکستان میں ختم ہو گئی ہے, وہ بہت اچھے کام کر رہی ہے, وہ صرف کشمیر میں ہے. لیکن لشکر طیبہ کا جو امریکہ کے اندر کلیئر کانسیپٹ ہے وہ یہ کہ لشکر طیبہ پاکستان میں جو اچھے کام کر رہی ہے وہ ہارٹس اینڈ مائنڈز ون کرنے کے لیے کر رہی ہے, اور وہ ان کا مقصد کوئی اور ہے. وہ لوگوں کو اپنی طرف لا کے اور پھر انہیں دوسرے کاموں پہ لگانے پہ مجبور کرے گی, اور کر رہی ہے. پرسپشن ہے, یقینی بات ظاہر ہے. There is some evidence according to the US intelligence groups. So یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. لیکن اگر صرف لشکر طیبہ کا نہیں ذکر کریں تو طالبان پاکستان, تحریک طالبان پاکستان اور ایسے بہت سے گروپ ہیں جو کہ پاکستان کے اندر سرگرمیوں میں ملوث رہے ہیں. پاکستان میں بہت سے دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہے ہیں پچھلے اتنے سالوں سے. تو جب یہ بات ہم کر رہے ہیں, اور یہ بات پاکستان کے جو سیکرٹری خارجہ ہیں انہوں نے واشنگٹن میں آ کر یہ اعلان کیا کہ ہم یہ, کیونکہ جو ساری باتیں ہیں وہ یہ کہ ایک ہائپ بنی ہوئی ہے, اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ابھی جو حافظ طارق صاحب تھے وہ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ڈرا کر کچھ ایسا منوا لیا گیا ہو جو کہ شاید نہیں ماننا چاہیے تھا. دیکھیں, دو چیزیں تو کلیئر ہیں کہ جو ہے پاکستان کو $500 million ایوری ایئر دیے جا رہے ہیں ٹیررزم کے لیے, پہ کام کرنے کے لیے. اس کے علاوہ پاکستان کے اندر نیوکلیئر جو پش تھا, جو پاکستان اس وقت جو ہے امنگ دا ٹاپ فیو کنٹریز آف دا ورلڈ ہونے والا ہے ان ٹرمز آف نیوکلیئر آرسنل. یونائٹڈ اسٹیٹس ہے, رشیا ہے, اور اس کے بعد کچھ اور ملک ہے. پانچواں ملک ہو جائے گا ان ٹرمز آف کیپیبلٹی آف نیوکلیئر آرسنلز. اور کیا ہم اس کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور جو ہے یہی دو پش پوائنٹس تھے جو کہ کئی ایکسپرٹس نے اس میٹنگ سے پہلے کہے تھے کہ امریکہ جو ہے ان دو پش پوائنٹس کو سامنے رکھ کے اور پھر پاکستان سے نیگوشیٹ کرے گا. اس وقت جو 15 پوائنٹ پاکستان کو دیے گئے, اور جس طرح پاکستان کے پینلسٹ نے کہا کہ وہ تمام چیزیں یہ کہہ رہی کہ پاکستان کیا کرے گا, اس میں ایک بھی چیز انہوں نے اس چیز کا ذکر نہیں کیا. چونکہ وہ پوائنٹس میرے پاس نہیں ہے تو میں بتا نہیں سکتا, لیکن کوئی ایسا پوائنٹ کا ذکر نہیں کیا گیا کہ امریکہ پاکستان کے لیے کرے گا, ایکسپٹ کہ وہ جو ہے وہ F-16 جو ہے 8 F-16 پرووائڈ کر رہا ہے, جو ابھی پرووائڈ نہیں ہوئے ہیں, جن پہ صرف ابھی اگریمنٹ ہوا ہے, جو کہ آگے سینٹ اگریمنٹ نہیں ہوا ہے, صرف اس کے بارے میں ایک خبر لیک ہوئی ہے. تو یہ کہ وہ بھی کوئی ایک 100% بات نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کو پہلے بھی طیارے پرامس کیے گئے تھے جس کا پیسہ امریکہ کو دے دیا گیا تھا, وہ طیارے کبھی پاکستان نہیں جا سکے. تو there are multiple things that we have to think about over here. It is not a simple equation. ایک سیکنڈ میں چاہوں گی کہ اس پہ تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ جو ہمارے پینلسٹ ہیں وہ بھی اپنا ذرا اس پہ انالیسس دیکھ دیں, جو بھی آپ کے پینلسٹ اس پر گفتگو کر رہے تھے. عامر ضیاء صاحب,
جناب دو باتیں کہ جو پاکستان کو امریکہ سے مجھے بات کر لینے دیجیے، صرف ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے بھارتی لابی اور پاکستانی لابی کے حوالے سے جو شاید یہاں پاکستان میں اتنی فورسفلی پاکستان کا موقف لے کر نہیں جاتی ہے ایوانوں تک، اس کے اوپر میں تھوڑا سا انپٹ لینا چاہ رہی ہوں رشید چھٹانی صاحب سے، وہ بہت ایکٹیو ہیں اس حوالے سے، اگر آپ مجھے 1 منٹ صرف دے دیں۔ شور پلیز۔ انہوں نے کہا کہ جی تو بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے یہ، امریکہ کے اندر اس ایکویشن کا ایک بہت اہم پہلو ہے۔ انڈین لابی امریکہ کے اندر بہت زیادہ اسٹرانگ ہے اور بہت آرگنائزڈ ہے اور اٹ از انڈر ون امبریلا۔ انفارچونیٹلی پاکستان کی کوئی ایسی آرگنائزیشن نہیں ہے جو کہ جسے میں کہہ سکوں کہ وہ دیٹ ریپرزینٹس آل دا پاکستانی امریکنز ان یونائیٹڈ اسٹیٹس، اور ایسی کوئی لابی نہیں ہے جو کہ جا کے اتنا کام کر سکے جو انڈین لابی کر رہی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ انڈین لابی بہت عرصے سے کام کر رہی ہے، لیکن پاکستان اینڈ پاکستانی امریکنز اینڈ دا پاکستان nation itself has not been successful in creating a very strong lobby of Pakistani. اس کو کنٹینیو ضرور کروں گی، لیکن میں یہ چاہوں گی کہ ابھی جو یہ بات ہو رہی تھی عامر ضیاء صاحب، ہم یہ 500 بلین کی بات ہوتی ہے کہ جی کولیشن سپورٹ، اس میں میرا خیال ہے وہ پینٹس بھی نہیں ہے جو جس طرح سے ہم دہشت گردی سے نمٹ رہے ہیں یا اس کے ہم خاتمے کے لیے جو ہم کوششیں کر رہے ہیں، پلس جس پرسیپشن کی انہوں نے بات کی کہ جی لشکر طیبہ کو لے کر کے جی ابھی بھی وہی پرسیپشن برقرار ہے جو 2002 یا 2002 سے پہلے تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، اب وہ اپنی چیریٹی اور اپنے ویلفیئر کو لے کر کام کرتے ہیں۔ دلچسپ بات ہے، دیکھیں جو اچھا I'm sorry، میں ایک بریک لے لوں، بریک کے بعد جیسے آتے ہیں نا تو یہاں پہ کنٹینیو کروں گی تاکہ پھر آپ ون گو میں ایٹ لیسٹ وہ تمام چیزیں سامنے رکھ سکیں۔ ناظرین مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو ان تمام چیزوں کی بات کریں گے، اور اس کے ساتھ جو مین کنسرن جس طرح سے حافظ طارق صاحب فرما رہے ہیں کہ جی پاکستان یہ بھی کرے گا، پاکستان یہ بھی کرے، پاکستان یہ بھی کرے، پاکستان یہ بھی کرے، یہاں پر ہمیں یہ بھی ساتھ کے ساتھ بتایا جائے اور ہوپ فلی آنے والے وقت میں بتایا جائے گا کہ اس 2.25 گھنٹے کی میٹنگ میں پاکستان نے کیا کہا، کہ وہ امریکہ کے ساتھ کیا چاہتا ہے۔ اگر امریکنز یہ چاہتے ہیں کہ ہم طالبان کو ایک دفعہ پھر سے کنونس کریں اپنا اصل رسوخ استعمال کرتے ہوئے کہ جی وہ مذاکرات کی میز پر آئیں اور جو ان کی ہاری ہوئی جنگ ہے وہ اپنا منہ چھپائیں یا اپنا ایٹ لیسٹ فیس سیونگ ہو وہ وہاں سے نکلیں، تو اس کے بدلے میں کچھ ہم پاکستان امریکہ سے ایکسپیکٹ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ میں آئی ایم ویری تھینکفل ٹو تہمینہ، آئی ایم تھینکفل ٹو وائس آف امریکہ آلسو کہ ہمارے ساتھ ایک بڑا اچھا انٹریکشن ہوا، جو ایک فرسٹ انفارمیشن تھی وہ ہمیں وہاں سے ملی، عاطف واز دیئر جو ہمیں تمام چیزوں سے آگاہ کر رہے تھے۔ لیٹ می ٹیک اے شارٹ بریک، واپس آتے ہیں، اپنی جو گفتگو ہے اس کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ جی ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو، اور ہم جانے سے پہلے واشنگٹن کو ہم ان کو تھینکس کر چکے تھے، وائس آف امریکہ جن کا ایک انپٹ تھا، اور عاطف ہمارے ساتھ تھے جو بتا رہے تھے فرسٹ انفارمیشن کی جی وہاں پر ایگزیکٹلی کیا کیا ہوا، اور ابھی آنے والے وقت میں ابھی کچھ ہی دیر بعد میاں محمد نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان ایک پریس کانفرنس بھی شاید کرنے جا رہے ہیں، عاطف کو وہاں پر جانا تھا، لیکن بہرحال ہم اس کو سم اپ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آج کی جو میٹنگ تھی جس پہ تمام نظریں لگی ہوئی تھی کہ بیسیکلی کیا ہونے جا رہا ہے، کیا پاکستان سے کوئی ڈیل کرنے جا رہے ہیں، کہیں سول نیوکلیر معاہدے کی بات ہو رہی تھی، پی ٹی آئی نے اس کو آج کہہ دیا کہ جی ایسا کچھ بھی وزیر اعظم کرانے میں ناکام رہے، لیکن جو ہم لوگ کا آپس کا تجزیہ ہے وہ یہی ہے کہ اس پہ تو ابھی تک کوئی ایسا انیشیٹو نہیں لیا گیا تھا، آلدو کہ خواہشیں ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال اس پروگرام کو ہم یہیں سے شروع کریں گے۔ کیا کیا پاکستان کو کرنے کو کہا گیا ہے، کیا کیا پاکستان نے مانگا ہے یا پاکستان نے کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ شاہد امین صاحب میرے ساتھ ہیں۔ شاہد امین صاحب آئی ایم سوری بڑی دیر بعد میں آپ کے پاس واپس آ رہی ہوں، لیکن بریک پہ جانے سے قبل ایک سوال چھوڑ کے گئی تھی کہ یہی جو باتیں ہو رہی ہیں، اچھا شہزاد شاہد امین صاحب نہیں ہیں، شہزاد چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ریٹائرڈ ایئر وائس مارشل ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈیفنس اینالسٹ۔ السلام علیکم شہزاد چودھری صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جی شہزاد چودھری صاحب تھوڑا سا آپ بھی اپنا انپٹ دیجیے گا اس ویری امپورٹنٹ اینڈ پرٹیننٹ میٹنگ آف براک اوباما اینڈ نواز شریف صاحب، کیا نکلا کیا اس میں سے؟ دیکھیے نکلنے کا جہاں تک تعلق ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری توقعات کیا تھیں یا اس کے آبجیکٹیوز کیا تھے۔ تو یہ اگر آپ کو یاد ہو تو پریزیڈنٹ اوباما نے انوائٹ کیا تھا پرائم منسٹر اپنے نواز شریف صاحب کو، تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ نے یہ ملاقات چاہی تھی، گو کہ ہر ملک اور ہر لیڈر یہ چاہتا ہے کہ اس کو انویٹیشن ملے اور وہ پھر جانا دورہ مناسب سمجھتے ہیں، تو اس لحاظ سے یہ دورہ گیا، لیکن اچھا موقع ہوتا ہے کہ آپ اپنی بات کہہ سکتے ہیں، جو آپ کے بارے میں خدشات ہیں، جو آپ کے بارے میں امپریشنز ہیں یا جو آپ کے انٹرسٹس ہیں، آپ اس کو پرسو کر سکتے ہیں۔ اچھا آپ دیکھیے جانے سے پہلے 2-3 چیزوں کا ذکر بہت کیا جا رہا تھا۔ ایک اس سیکیورٹی آرکیٹیکچر کا ذکر تھا جو کہ سوزن رائس جب آئی
آئی تھیں تو انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم کو ایک پریزنٹیشن دی تھی اپنی میٹنگ کے اندر. انہوں نے کہا تھا کہ پریزیڈنٹ اوباما کا ویژن یہ ہے گلوبل سیکیورٹی آرکیٹیکچر کے بارے میں, اور اس کے اندر خصوصی طور پر سیریا اور داعش اور اس قسم کے معاملات کا ذکر بہت زیادہ تھا. اس میں اب پاکستان کا کیا جواب تھا, آج کی بحث میں وہ کہاں تک مینشن ہوا اور اس میں پاکستان نے کیا اس کا جواب دیا, وہ تو آنے والے دن بتائیں گے. ایک ذکر البتہ جو میں ضرور مجھے سمجھ آتی ہے کہ وہ کیا گیا کہ امریکہ نے یہ کہا کہ پاکستان سلامتی کے معاملے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرے. اچھا, یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے, اس کا مطلب کیا ہے, یہ کس کے بارے میں ہے, یہ بھی واضح نہیں ہے. ہمارا تعلق پھر دوسرا جو تعلق تھا وہ افغانستان سے تھا, اور افغانستان پہ میرا خیال ہے کہ بہت سیر حاصل گفتگو ہوئی ہوگی. آیا وہ کچھ پلانڈ پیرائے کے نیچے کی گئی ہے, یا وہ شکایات ہیں جو کہ پاکستان کو افغانستان سے ہیں, یا امریکہ کو پاکستان سے ہیں, یا افغانستان کو پاکستان سے ہیں, ان کو دہرایا گیا. تو یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے اوپر کہ ہمیں اب اگلے چند گھنٹوں میں یا دنوں میں انتظار کرنا پڑے گا کہ کس قسم کا اس کے اوپر بحث آتی ہے. نیوکلیئر کا ذکر میں سن رہا تھا آپ کے ہاں کہ اس پہ بحث نہیں ہو پائی. البتہ جب بھارت کا ذکر کیا جاتا ہے تو دو چیزوں کا ذکر ہوتا ہے, ٹیرر گروپس کا, لشکر طیبہ اس کے اندر سب سے ٹاپ پہ آتا ہے, اور آئی ایم شور ایک دو اور بھی انہوں نے مینشن کیے ہوں گے, اور ساتھ ہی ساتھ پھر یہ جو اسٹریٹجک ایک جسے کہتے ہیں امبیلنس, وہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز کو یہ نام دیتے ہیں, تو اس کے حساب سے انہوں نے شاید ذکر کیا کہ بھارت کو وہ شکایات دو ہیں جو کہ انہوں نے پاکستان سے اسٹریٹجک بیلنس کے کانٹیکس میں بات کی. تو یہ دو تین چیزیں ابھر کے سامنے آئی. ٹھیک ہے, شہزاد چودھری صاحب واپس آتے ہیں آپ کی طرح. حافظ طارق صاحب, یہ جو بات ہو رہی ہے کہ پاکستان سلامتی کو لے کر اپنی ذمہ داری پوری کرے, اس سینٹینس میں بڑی چیزیں ہیں, بہت ساری چیزیں عکس بھی کی جاتی ہیں. یہی سوال اگر میں آپ سے کروں کہ اس لائن کے پیچھے کیا چھپا ہے, امریکہ ایگزیکٹلی پاکستان سے کیا چاہ رہا ہے؟ دیکھیں نا, یہ جو ہم اس سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے پروگرام میں, جو واشنگٹن میں جو ہمارے پینلسٹ تھے انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ پاکستان کے جو نیوکلیئر چھوٹے ہتھیار ہیں اس کے حوالے سے بہت سارے تحفظات ہیں جس کا اظہار ہوتا رہا ہے وہاں پہ. پرائم منسٹر کے دورے سے قبل جو وہاں کا میڈیا کہتا رہا پاکستان کے جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں اس کے حوالے سے جو بھی پروپیگنڈا ہوتا رہا اور جو باتیں ہوتی رہیں, میں تو اس جملے کو اسی تناظر میں لیتا ہوں. جو یہ بات کہی گئی کہ جی پاکستان کے پاس وہ تعداد بہت بڑھ رہی ہے, کوٹ بھی کی گئی کہ جی وہ اب اس وقت 110 سے 130 تک ہمارے پاس وار ہیڈز ہیں, اور اگر یہی اسی فاسٹ گروئنگ جو ہماری سپیڈ ہے یہ رہتی ہے تو 2025 تک شاید ہم 250 تک پہنچ جائیں گے, اور پاکستان جو ہے وہ UK کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا. یہ ساری باتیں ہیں جو وہاں کے میڈیا کے اندر آتی رہی ہیں. دیکھیں, یہ جو شہزاد چودھری صاحب نے بات کی کہ بالکل یہی افغانستان کے حوالے سے اور دیگر حوالے سے سیر حاصل گفتگو ہوئی ہوگی. اب سے کچھ دیر کے بعد نواز شریف صاحب جب پریس کانفرنس کریں گے تو بہت ساری باتوں کی وضاحت کریں گے, لیکن میرا سوال اور میری باتیں پھر وہیں پہ ہیں کہ اس میں بہت کچھ ایسا ہے کہ جو پاکستان کی طرف سے کہا گیا کہ پاکستان یہ کرے گا. ایک طرف تو پاکستان کے رول کو وہ انڈورس کر رہے ہیں اور ہمیں انکریج کر رہے ہیں کہ جناب آپ پیس جو پروسیس ہے افغانستان میں اس میں اپنا رول پلے کریں. دوسری طرف جو پاکستان کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان سے ٹیررسٹ آتے ہیں اور وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائی کرتے ہیں. پرائم منسٹر کا ایک سینٹنس جو ہمیں معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی پاکستان اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گا, لیکن خطے کا کوئی اور ملک بھی یہی کام کرے اور دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دے. تو پاکستان کا تو یہ کلیم ہے کہ پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین بھی اور بھارت کی سرزمین بھی دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے, اور بھارت کی دہشت گردی کے ثبوت اسی وجہ سے ہم نے عالمی فورم پہ اتنے بڑے فورم پر پیش کیے ہیں. تو یہ پاکستان کے جو بھی تحفظات تھے یا جو چیزیں تھے وہ کس حد تک اس کو امریکہ نے سیریس لیا ہے, اور کیا ایسی باتیں ہیں اور کیا ایسی چیزیں جس کے اندر انہوں نے اپنا رول پلے کرنے کے لیے کہا ہے. اگر وہ صرف ہم سے ہی مطالبہ کرتے رہیں گے, ٹھیک ہے جی, اگر لشکر طیبہ یا حقانی نیٹ ورک آپ یہ اس بات کو بیس بناتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, تو یونائٹڈ نیشن کی تو پھر بہت ساری قراردادیں ہیں انکلوڈنگ کشمیر کی قرارداد, اس کے اوپر جو خاموشی ہوتی ہے تو وہ پھر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس سے ہمیں لگتا ہے کہ ہم صرف ابھی تک اسی ڈو مور والے فیز میں ہی ہیں اور ہم صرف کیے جا رہے ہیں, مزید قربانیاں دیے جا رہے ہیں, مزید ہم سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے, لیکن حاصل ہمیں کچھ نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, شاہد امین صاحب آپ کی طرف میں آتی ہوں, آپ مجھے سن سکتے ہیں؟
جی میں سن رہا ہوں. اچھا شاہد امین صاحب، جس طرح سے ابھی جب ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے بات کر رہے تھے، وہاں پہ پینلسٹ بات کر رہے تھے، حافظ سعید صاحب، شہزاد چودھری صاحب، عامر ضیاء صاحب، یہ جو پاکستان کے نیوکلیر ایسڈ پہ جب بات ہوتی ہے، جو چھوٹے ہتھیاروں کی دوڑ کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی، اور ابھی میں سن رہی تھی وہاں پر وائس آف امریکہ میں جو ہمارے پینلسٹ تھے ان کے، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، آپ کو یاد ہوگا کل ہم جب ٹرانسمیشن کر رہے تھے اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بات کر رہے تھے، اب وہ ان کی سیکیورٹی، ان کی سیفٹی کو لے کر جو ایشوز اٹھائے جا رہے ہیں کہ جی آپ کے جو نیوکلیر ایسٹ ہیں اور جو چھوٹے جوہری ہتھیار ہیں جن کو استعمال کرنا بنسبت زیادہ آسان ہے. حسن عسکری صاحب کو میں ابھی کہیں پڑھ رہی تھی، انہوں نے کہا کہ جی کچھ اسپیشل گنز ہیں جن میں ڈال کے بھی ان کو یوز کیا جا سکتا ہے، جن کے ذریعے ان کی حفاظت کو لے کر بڑے کنسرن شو کیے گئے ہیں کہ جی اگر جو آپ کے ملک میں دہشت گردی ہے یا جو چیزیں ہیں اگر وہ ان کے ہاتھ لگ جاتے ہیں تو وہ ان کا ٹارگٹ ہو سکتے ہیں، جس کانٹیکس میں شاید لشکر طیبہ کا یہاں پر ذکر آیا ہے. اس پر میں چاہوں گی کہ آپ اپنا انپٹ دیجیے گا. دیکھیے جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں تو اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، تو زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بات چیت ہوئی ہے اس میں بعض سطح پہ اس میں امریکہ نے اپنے کنسرن کا اظہار کیا ہے اور اس کا غالباً ہم نے کوئی مناسب جواب دیا ہوگا. دا باٹم لائن یہ ہے کہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے اور اس کو ایشو نہیں بنایا گیا ہے. اچھا باقی دوسری بات یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم سے مطالبہ ہو رہا ہے کہ یہ کرو وہ کرو، میرا تو تاثر جوائنٹ سٹیٹمنٹ سے یہ نہیں ہے. جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں پاکستان کی پوزیشن کا اظہار کیا گیا ہے اور امریکہ کی اس میں تعریف شامل ہے. پاکستان کی پوزیشن یہ ہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف کارروائی میں پوری طرح سے بہت سنجیدہ ہیں اور اس میں ہم کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں اور ہم اپنے ملک سے دوسرے ملکوں میں دہشت گردی کی اجازت نہیں دیں گے، اور امریکہ نے اس بات کی تعریف کی ہے. مجھے اس میں کوئی مطالبہ امریکہ کا نظر نہیں آیا ہے. اور دوسرے یہ چیز تو ہمارے اپنے قومی مفاد میں ہے. اگر ہمارے ملک سے دہشت گرد پناہ گاہیں بنا کر دوسرے ملکوں پہ حملہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس سے پاکستان کے ان ملکوں کے ساتھ تعلقات میں خرابی آتی ہے جو ہم نہیں چاہتے ہیں. اور نان اسٹیٹ ایکٹرز کو کیوں موقع دیا جائے کہ وہ گویا کہ پاکستان کی پالیسی کو ڈکٹیٹ کریں. تو اس میں امریکہ کا اور پاکستان کا موقف ایک ہی جیسا ہے کہ اس قسم کے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اس میں اس کو اس طریقے سے پیش کرنا کہ امریکہ کا مطالبہ ہے اور ہم بڑی قربانی دے رہے ہیں کہ ہم ایسا کر رہے ہیں، نہیں، یہ ہمارے اپنے قومی مفاد میں ہے. ہم نے بہت عرصے تک ٹیررزم کے خلاف افیکٹو کارروائی نہیں کی جس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. سالوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، دہشت گرد یہاں پنپ رہے ہیں اور ہم کچھ کارروائی نہیں کر رہے تھے. تو اگر اب ہم کارروائی کر رہے ہیں اور امریکہ اس کی تعریف کر رہا ہے تو اس میں امریکہ کا مطالبے کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، آئی گیس کی وہی چیز ہے کہ جو ہم سے ہمیشہ ایکسپیکٹ کیا جاتا تھا کہ ہم یہ جو تفریق ہے گڈ طالبان بیڈ طالبان اس کو ہم چھوڑ دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اچھا عامر ضیاء صاحب دو چیزیں، ایک تو جس طرح شہزاد چودھری صاحب نے ابھی ذکر کیا کہ وہ پاکستان جو ہے وہ سلامتی کے معاملے میں اپنا کردار ادا کرے، رسپانسبلٹیز ادا کرے. دوسری وہی والی بات کہ جی اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے. وہ ڈیفینیٹلی اسی کانٹیکس میں بات کی ہے کہ مذاکرات کی میز پر افغانستان میں طالبان کو واپس لے کر آئے. پاکستان کے لیے کتنا آسان ہے اس پر عمل درآمد کرنا، اور جو پاکستان کا ڈیو رول ہے وہ ایگزیکٹلی کیا ہے، کیا جو امریکہ ہم سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے یا ہمیں کرنے کو کہہ رہا ہے؟ بڑا دلچسپ میں نے جو بھی نوٹ کیا اسٹیٹمنٹ کو پڑھتے ہوئے، اس میں اوباما صاحب جو ہیں یا امریکہ جو ہے ان کو لفظ استعمال کیا کہ they've commended Pakistan's role، کمینڈ یعنی کہ تعریف کی انہوں نے، اور اس لیے کہ انہوں نے جو رول اپنا ادا کیا افغان طالبان کو اور افغان حکومت کو مذاکرات کی ٹیبل پہ لانے کے لیے. ایک طرف تو آپ یہ بات کریں، دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں گروپ کے خلاف یہ جو آپ گڈ اور بیڈ طالبان کی بات ہو رہی ہے، حقانی نیٹ ورک کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں ایک طرح کی میں سمجھتا ہوں ڈائیکاٹمی ہے، ایک تضاد ہے اس بات میں کہ آپ ایک تو کہتے ہیں کہ مذاکرات کی ٹیبل پہ لائیں اور افغان پیس پروسیس جو ہے وہ افغان اونڈ ہو، افغان لیڈ ہو، اور اس کے اندر آپ یہ بھی پھر توقع کریں کہ ہم صرف ان سے اپنے جو تعلقات ہے جو ہمارا تھوڑا سا انفلوئنس ہے ان میں سے کسی سیکشن کے اوپر اس کو ہم زائل کر دیں ان کے کہنے پر، اور جو میرے خیال میں کوسچن مارک ہوگا. اچھا اس سے بڑی بات جو میرے خیال میں اس اسٹیٹمنٹ کی میں کہوں گا پہلی مرتبہ ہوا، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، وہ یہ ہے میری نالج میں، مجھے کریکٹ کریں اگر میں غلط ہوں، کہ پہلی مرتبہ لشکر طیبہ کا جوائنٹ کمیونیکے میں ذکر آیا ہے، اس سے پہلے نہیں ہوا. اس کو میں پھر دہراؤں گا اسی بات پہ کہ اس تناظر میں دیکھیں کہ ستمبر میں جو افغانستان کی بھارت کی اور امریکہ کی جو انگیجمنٹ ہوئی تھی کاؤنٹر ٹیررزم پہ، اس میں ان کی خواہش تھی. تو میں یہ کہوں گا کہ جس طرح سے اس کو ٹھوسا گیا ہے اس اسٹیٹمنٹ کے اندر، بات یہ کہ ہمارے اپنے پیراڈائم میں ہم جو دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں
اس میں کیا لشکر طیبہ جو ہے وہ پاکستان کے 10 بڑے ترجیحی مسائل میں آتی ہے؟ اگر ہم دہشت گردی کی بات کر رہے ہیں، ہماری دہشت گردی کے خلاف لڑائی تحریک طالبان پاکستان سے نام نہاد جو ہے، القاعدہ کے ان گروپ سے ہے جو پاکستان کی ریاست کے خلاف ہیں، جو پاکستان کی ریاست کو کمزور کریں، اس کی رٹ کو چیلنج کریں، اور اسی طرح کے 20 اور انونیمس اور نون گروپس ہیں۔ تو اس میں آپ جو ہیں مطلب ہے صرف ایک گروپ کا نام لیتے ہیں، اس کے علاوہ تو کسی کا نام آپ نہیں لے رہے، تو یہ جو ہے وہ کس کے اشارے پہ ڈالا گیا؟ ظاہر اس کو ہمیں کنیکٹ کرنا مشکل نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ جو پاکستان کی پوزیشن ہے ہمیشہ سے ہے کہ ہم اپنی سرزمین کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، ہم اپنا ریٹ آف دی اسٹیٹ قائم کریں گے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں ایشو کیا ہے کہ کیا پاکستانی اسٹیٹ اتنی طاقتور ہے کہ وہ اپنی ریٹ قائم کر سکے؟ ہمارے بہت سارے ایریاز اب تک جو ہم ٹرائبل بیلٹ کی بات کرتے ہیں ابھی تک وہ انٹیگریٹ نہیں ہو پائے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہماری خواہش ہے کہ ایسا ہو، لیکن وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے ویک اسٹیٹ، اس کی رٹ نہیں ہے بہت ساری جگہوں پہ، جس کا احساس ان کو بھی ہونا چاہیے۔ مطلب امریکہ کو کیا نہیں پتا کہ جو آپ نے ایک سوشل پروسیس انلیش کیا اس کو رول بیک کرنے میں بھی تو 30 برس لگیں گے نا؟ آپ ہی نے نان اسٹیٹ ایکٹرز بنائے تھے، آپ ہی کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا تھا، اور پھر آپ بیچ میں چھوڑ کے گئے تھے جس کا خمیازہ ہم نے بھگتا تھا، اور ہم ابھی اسی بھی بھگت رہے ہیں۔ آپ صرف ڈھول اب ہمارے گلے میں اور آپ صرف ساری ذمہ داری ہمارے اوپر ڈال رہے ہیں۔ میں عامر کی بات پہ ایک ایڈ کر رہا ہوں اسی کہ اس سے پہلے کہ آپ شہزاد چودھری صاحب کی طرف جائیں، کہ شاہد امین صاحب کی شاید میں اپنی بات اس طریقے سے کلیئر نہیں کر سکا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ سب کچھ جو ہے ہم امریکہ کے مطالبے پہ کر رہے ہیں، اس میں تو کوئی سوسائٹی کا دو رائے نہیں ہے، اسپیشلی آرمی پبلک اسکول کے واقعے کے بعد اب طالبان کی ٹرمینالوجی ہمارے ہاں دہشت گرد کی ٹرمینالوجی کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم یہ کام امریکہ کے مطالبے پہ کر رہے ہیں، یہ درست ہے کہ یہ ہمارے قومی مفاد میں، مگر ہم یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اپنے حصے کا کام کیے جا رہے ہیں، لیکن بحیثیت ایک سپر پاور کے جو خطے کے دوسرے ممالک نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے، تو وہ نہ صرف اپنے حصے کا کام نہیں کر رہے بلکہ ہمارا جو کام ہے اس میں بھی رکھنا ڈال رہے ہیں۔ مطلب لیٹ می کٹ دس اسٹوری شارٹ کہ آپ پاکستان کی سٹیبلٹی کاؤنٹ آپ اسی سے کرتے ہیں کہ افغانستان میں بھی سٹیبلٹی ہو تو پھر پاکستان میں بھی پیس کو ہم یہ سوچا جا سکتا ہے۔ ہم تو ایک کام کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف سے نہ صرف کام ہمارے خلاف ہو رہا ہے بلکہ وہ جو ہمیں ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ شہزاد چودھری صاحب سے بات کرنی ہے، ایک بریک لینا ہے۔ شہزاد چودھری صاحب سے مجھے بات کرنی ہے یہاں پر کہ اگر اس جوائنٹ جو اسٹیٹمنٹ ہے اس میں اگر حقانی گروپ کا بھی ذکر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لشکر طیبہ کا بھی ذکر ہے، پلس یہ کہ ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی آپ کی جو آپریشن ضرب ازد کی جو آپ کے اچیومنٹس ہیں اس کو جو ہے وہ کمینڈیبل بھی ہیں، ان کو سراہا بھی جا رہا ہے، لیکن دوسری طرف جب یہ چیزیں شامل ہو رہی ہیں تو کیا ہم سے ابھی بھی ڈو مور کو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے؟ پلس کیا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ابھی بھی کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کرتا ہے؟ بی بی سی کو ایک انٹرویو دیا تھا آج سے کچھ ماہ پہلے سرتاج عزیز صاحب نے، اس میں انہوں نے یہ بات دوبارہ سے لی تھی کہ جی جو گڈ اور بیڈ طالبان کے حوالے سے بات ہوئی تھی جس کو بڑا میڈیا نے اچھالا تھا، بعد میں انہوں نے کہا کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ تھا، انہوں نے کہا کہ جی جو ہمارے خلاف کام نہیں کر رہے ہم ان کے خلاف کارروائیاں کیوں کریں؟ کیا اس کو لے کر ابھی بھی امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ جو آپریشن ضرب ازد ہے اس میں گڈ اور بیڈ کی طالبان کی تفریق ابھی ختم نہیں ہوئی ہے یا حقانی گروپ کو لے کر؟ مختصر سا بریک لیتی ہوں، چودھری شہزاد صاحب سے یہ پوچھوں گی جیسے میں بریک سے واپس آتی ہوں۔ جی ویلکم بیک ٹو دا شو، اور یہاں پر ہم جو خصوصی ٹرانسمیشن کر رہے ہیں وزیر اعظم کے امریکہ دورے کے حوالے سے اور آج کی ان کی اس امپورٹنٹ میٹنگ کے حوالے سے جو امریکن پریزیڈنٹ سے ان کی ہوئی ہے۔ میں یہاں پر ملیحہ لودھی صاحبہ کی کچھ ٹویٹس دیکھ رہی تھی تو انہوں نے یہاں پر ذکر کیا باقاعدہ طور پہ باضابطہ طور پہ آپریشن ضرب ازد کا، کہ وہاں پہ براک اوباما کی جانب سے امریکن پریزیڈنٹ کی جانب سے اس کو سراہا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان نے اس میں قربانیاں دی ہیں اس کو بھی انہوں نے آنر کیا ہے۔ پلس یہ کہ جو کنسرن پاکستان نے شو کیا ہے ایل او سی کو لے کر اس کو بھی اس پہ مانیٹر کرنے کی بات کی ہے یا اس طرح سے فردر ڈیٹیل۔ لیکن اینی ویز ہم شہزاد چودھری صاحب میں آپ کی طرف ایک سوال چھوڑ کے گئی تھی، اسی حوالے سے اگر آپ اس کا جواب دیں کہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی ہم بات کرتے تھے یا گڈ اور بیڈ طالبان کی، کیا امریکہ کو ابھی بھی ہم یہ باور کرانے میں ناکام رہے ہیں کہ ہم نے یہ تفریق ختم کر دی ہے، اسپیشلی اگر اس کانٹیکس میں کہ ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہے تو اس میں حقانی گروپ کا نام بھی آ جاتا ہے یا اس میں ایڈ آن ہوئی ہے مختلف تنظیمیں بھی؟ اچھا نادیہ، پہلے تو میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے جن کو کہتے ہیں ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز ان کے بارے میں۔ میں جب آپ کے پروگرام میں بھی شامل نہیں تھا تو میں آپ کا پروگرام ویسے دیکھ رہا تھا، جو آپ کے کورسپونڈنٹ وہاں بیٹھے تھے واشنگٹن میں، میرا خیال ہے وہ بالکل ہی نابلد تھے
یہ جو نیوکلیئر معاملات کے ساتھ، اور ان کی جتنی بھی سٹیٹمنٹ وہاں سے آئی ہیں وہ میرے خیال میں کسی طریقے سے کسی چیز کو سٹینڈ نہیں کرتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن ایسی چیز نہیں ہے جو کہ آپ تیار پڑا ہو اور وہاں پہ اٹھا کے لے آئیں. اس طریقے سے نیوکلیئر ویپنز نہیں رکھے جاتے، نہ بنائے جاتے ہیں، نہ ہی ہمارے سائلوز کے اندر تیار بالکل آن فائر ریڈی بیٹھے ہوتے ہیں نیوکلیئر ویپنز، چاہے وہ ٹیکٹیکل ہیں یا اسٹریٹجک ہیں یا مڈ رینج ہے یا جو بھی ہے. ایسا معاملہ ہرگز نہیں ہوتا. تو کوئی چیز کدھر ہے، کوئی کدھر ہے، کب آرڈر ملے گا، کون لے کے آئے گا، یہ بالکل کلیئر ایک نظام ہے. اس لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ تیار پڑا ہے اور جس کے ہاتھ میں آیا اس نے اس کو ٹریگر دبایا اور چلا دیا. تو یہ ایک بالکل ہی غلط انڈرسٹینڈنگ ہے. اس میں دنیا کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی ہمارے سیف ہینڈز میں نہیں ہے، یہ دہشت گردی آ جائیں گے. یہ انڈیا اس لیے شور مچاتا ہے کہ اس نے ان کا وہ جو کولڈ سٹارٹ ہے یا جو بھی وہ حملہ کرنا چاہتے ہیں یا ایک چھوٹا سا سبق دینا چاہتے ہیں پاکستان کو، اس کو روک کے رکھا ہوا ہے. وہ کہتا ہے خدا کا واسطہ اس کو ہٹاؤ، یہ پردہ ہٹے گا تو پھر میں کچھ پاکستان کو سبق دے سکوں گا. صرف ایک یہ وجہ ہے جس کے اوپر شور مچتا ہے، اور انڈیا شور مچانے والا سب سے بڑا ملک اور اس کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، امریکہ کے پیچھے وہ بیٹھا ہوا ہے جو یہ بات کرواتا ہے. دوسرا، پاکستان کو بنانا ریپبلک نہیں ہے کہ یہاں ویپنز پڑے ہوئے ہیں، جس کا جی چاہے وہاں سے اٹھائے اور جا کے مار دے. بے شک ہمارے ارد گرد دہشت گردی ہے، وہ دہشت گردی تو آپ کو یو کے اور فرانس میں بھی ملتی ہے. تو میں کیا بولوں کہ یو کے اور فرانس کے جو ویپنز ہیں، نیوکلیئر ویپنز ہیں، وہ ان کی سیکیورٹی نہیں. تو غلط انڈرسٹینڈنگ F-16 کی بات کر رہے تھے، مکمل طور پر غلط. اس لیے تو میں تو اس بات کو وہاں چھوڑتا ہوں. دوسری بات آ جائیے جو امپورٹنٹ ہے وہ کہ یہ انہوں نے ذکر کیا گڈ بیڈ کا، آپ نے کہا حقانی، لشکر طیبہ وغیرہ. جب حقانی کی بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ افغانستان کی شکایت ہم تک پہنچائی جا رہی ہے. جب لشکر طیبہ کی بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بھارت کی شکایت ہم تک پہنچائی جا رہی ہے. تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی سورسز کیا ہے. البتہ یہ پاکستان کے پاس ایک بہترین موقع تھا یہ بتانے کا، جس طریقے سے ٹویٹ کیا گیا ضرب عزم میں ہم نے کیا کیا. دیکھیے جب 2001 کے اندر امریکہ نے بمباری شروع کی تو سارا گند اٹھا کے ہمارے علاقے میں آ گیا. ہم نے کہا تھا کہ اس کو بھیجو ہماری طرف. انہوں نے جس طریقے سے وہاں پہ آپریشن کیا، دیٹ پشڈ ایوری تھنگ انٹو اس. ٹوڈے پاکستان ہیز ڈن دی آپریشن اینڈ پشڈ ایوری تھنگ بیک انٹو افغانستان. یہ بتانے کی ضرورت تھی. ہاں آج ذمہ داری امریکہ اور افغانستان پہ زیادہ ہے. سوال یہ پوچھنا چاہیے تھا امریکہ آپ کیا کر رہے ہیں اس معاملے میں اور کیا کریں گے تاکہ افغانستان کو پرامن بنایا جا سکے، اور افغانستان کی حکومت کیا کر رہی ہے تاکہ افغانستان کو پرامن بنایا جائے. جب تک آپ دونوں مل کے کچھ افغانستان میں نہیں کریں گے، اور یہ یاد رکھیں کہ ہمیں حملے وہاں سے ہو رہے ہیں، ہماری زمین سے لوگ اٹھ کے ہم پہ حملے نہیں کر رہے. تو یہ وہ چیزیں تھی جو کہ آج پاکستان کے پاس ایک بہترین موقع تھا یہ تمام چیزیں لے جانے کا، اور اگر وہ نہیں کرنا چاہتے تھے تو ہم ایک آؤٹ لائن پلان لے جاتے ان کے پاس اور کہتے کہ جی یہ ہم کرنا چاہتے ہیں افغانستان میں، اس طریقے سے امن ہمارے خیال میں آ سکتا ہے. آپ کی ذمہ داری یہ، افغان حکومت کی یہ، ہماری یہ، طالبان کو ہم اس طریقے سے ساتھ لے کے آئیں گے اور پھر ایک اس طریقے سے بلو پرنٹ بنا کے ہم آگے چلیں گے. یہ کرنے کی ضرورت تھی. اگر ہم کرتے تو یہ پھر میں کہتا بہت سکسیسفل، بڑا زبردست آؤٹ کم. یہ تھا وہ پازیٹیو آؤٹ کم جو کہنا چاہیے. بہت اچھی آپ نے گفتگو کی ہے، بڑے ویلڈ آپ نے پوائنٹس ہیں جو پوائنٹس آپ نے اٹھائے. شاہد امین صاحب اس میں اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے، آئی نو کہ بہت ٹائم ہو گیا ہے، اور اگر آپ اس میں کچھ ایڈ کریں پھر میں آپ کو تھینکس بھی کر دوں. دیکھیے میرا تاثر تو یہ ہے کہ یہ دورہ کامیاب رہا ہے. اس سے پاکستان امریکہ تعلقات میں بہتری آئے گی، اور جو خدشات تھے کہ شاید بعض ایسے ناگوار چیزیں ہیں جس سے دورے میں کوئی کمپلیکیشن آئے گی یا ناکام ہو جائے گا، وہ نہیں ہوئی. مثال کے طور پہ یہ جو نیوکلیئر کا ایشو تھا کہ شاید ہمارے پہ کوئی ریسٹرینٹ لگے، اس کے بارے میں پاکستان کا موقف تو بالکل واضح ہے، لیکن یہ کہ چونکہ جوائنٹ کمیونیکے میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امریکہ نے اس ایشو کو پریس نہیں کیا ہے یا کم از کم یہ ڈیوائسو ایشو نہیں بنا ہے. دوسرے یہ کہ جو انڈیا کے بارے میں جو اس میں باتیں ہیں وہ ہمارے حق میں جاتی ہیں. کشمیر کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس کا حل نکالنا چاہیے. لیکن ایل او سی کی وائلیشن کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. تو یہ چیزیں ہمارے حق میں جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ شاہد امین صاحب ہمیں اس ٹرانسمیشن کا حصہ بننے کے لیے. عامر ضیاء صاحب، دو امپورٹنٹ چیزیں ابھی شہزاد چودھری صاحب نے جو ذکر کیا کہ حقانی گروپ کی بات ہو رہی ہے، تو وہ افغانستان کی بات ہے، ان کی کمپلین ہے جو ہم پر امپوز کی جا رہی ہے. پلس اگر آپ لشکر طیبہ کو بیچ میں لے کر آ رہے ہیں تو وہ انڈیا کی طرف کا ایک ان کا جس کو کہنا چاہیے کہ شکایت ہم تک پہنچائی جا رہی ہے. شکایت ہم تک پہنچائی جا رہی ہے. پلس
پاکستان سے امید کی جا رہی ہے کہ وہ اپنی ڈیو ذمہ داری جو ہے اس کو کرے اور دوبارہ سے امن مذاکرات پر لے کر آ جائے. ہم جو کل بات کر رہے تھے کہ کچھ اسپیس امریکہ نے, ہم نے بھی تو ان کو دینی ہوگی نا, وہ اس پوزیشن میں کہ ان کی مرضی ہے مذاکرات کرے یا نہیں کرے, جیسے بھارت کو ہم وہ اسپیس کئی چیزیں. سب سے پہلے تو شہزاد چودھری صاحب نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ہمارے نیوکلیئر ایشو کو بھی ڈیفائن کیا اور افغانستان کی جو پیچیدہ صورتحال ہے. میں اس میں صرف ایک اضافہ کروں گا افغانستان کے حوالے سے کہ اس میں سب سے اہم بات یہ کہ افغانستان کی جو پوری صورتحال ہے جو ابھی تک حل نہیں ہوئی, اس کے اندر صرف پاکستان کو ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے. یعنی کہ پاکستان کو بطور اسکیپ گوٹ کابل بھی استعمال کرتا ہے, واشنگٹن بھی کرتا ہے, کیونکہ جو ان کی ناکامیاں ہیں, جو بہت ساری چیزیں وہ نہیں کر سکے. یعنی کہ امریکہ نے وہ لڑائی شروع کی, پھر اس نے توجہ ہٹا کر عراق میں لے گیا. امریکہ نے وہ لڑائی شروع کی افغانستان کی, لیکن اس کے ساتھ وہ پاکستان کے جو کنسرن تھے کہ جی انہوں نے ناردرن الائنس کو جس طرح سے انہوں نے ایک کھلا ہاتھ دے دیا اور پشتونوں کو اتنا بڑی نمائندگی نہیں دی, انڈینز کو بہت زیادہ کھلا ہاتھ دے دیا, جس کی وجہ سے یقیناً پاکستان میں ایک تشویش کی لہر دوڑی اور وہ اپنے بہت سارے پرومسز جو تھے وہ نہیں کر سکے. تو صرف اگر جو وہاں کا فیلئر ان لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے وہ پاکستان کی ذمہ داری نہیں, وہ ان کی بھی ہے. میں بریفلی صرف مجھے ایک اور بات آ رہی ہے کہ جی کشمیر کے حوالے سے جو بات آتی ہے, جو بھی شاہد امین صاحب فرما رہے تھے, بہت سیزنڈ ڈپلومیٹ امبیسڈر ہمارے رہیں, اگر آپ مجھے اجازت دیں. ہاں پلیز, مجھے ایکچولی بار بار کہا جا رہا ہے کہ وائنڈ اپ کریں, لیکن آپ اپنا سینٹنس ایٹ لیسٹ کمپلیٹ کریں. دیکھیں کامیابی 30 سیکنڈ مجھے بھی دیجیے گا. ہاں کامیابی کی اگر ہم نوعیت کی بات کریں نا, کامیاب مذاکرات, میرے خیال میں دیکھیں کشمیر ہمیشہ سے انکلوڈ ہوتا ہے یا کبھی نہیں بھی ہوتا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں جب آپ بات کریں ایل او سی وائلیشن کی, تو اس میں آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہندوستان کر رہا ہے, آپ نے ایک نیوٹرل سے سٹیٹمنٹ دیا ہے. ہر چیز کی جو ذمہ داری ہے اس سٹیٹمنٹ کو, اگر میں فائنل ٹیونز اگر میں پڑھوں اس چیز کے, اور جو انکہی ہے اس میں پاکستان جو ہے وہ ایٹ اے ریسیونگ اینڈ. 30 منٹ شہزاد چودھری صاحب پلیز. 30 سیکنڈ اونلی. دیکھیے ایک چیز میں کہنا بھول گیا, وہ یہ تھا کہ دیکھیے اس دفعہ جو آپ کو امریکہ کے رویے میں نرمی نظر آتی ہے پاکستان کے ساتھ, اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ پھر سے ڈیپینڈنٹ ہو گیا ہے پاکستان کے اوپر, کیونکہ وہ اپنی فوجیں سال 2 سال میں نکالنا چاہتا ہے وہاں پہ, اور وہ کیا چاہتا ہے کہ پاکستان دوبارہ. دیکھیے ایک سپیس جو کریٹ ہوئی تھی جب ہمارے ٹاک سٹارٹ ہوئے تھے, اور پھر ہم نے لوز کر دی کیونکہ افغانستان کی طرف سے ایک ایسا رویہ, ایک ایسا رد عمل آیا, وہ دوبارہ سے کریٹ ہونے جا رہی ہے. اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ امریکہ کی جو ڈیپینڈنس ہے ہم اس کو کس طریقے سے لیوریج کرتے ہیں اور کس طریقے سے اپنا مقام پھر سے افغانستان میں بہتر بناتے ہیں. یہ ہے ایک اور پازیٹیو جو کہ وہاں سے. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. لاسٹ کامنٹ میں کہتا ہوں کہ کہانی کا جو خلاصہ ہے نا, وہ شہزاد چودھری صاحب نے بڑے مختصر سے وقت میں بتا دیا. انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے تھا. اب وقت بتائے گا کہ پاکستان نے اپنے کارڈز کس طرح سے کھیلے. یہ گولڈن اپرچونٹی تھی, ایک امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہے. اس موقع کے اندر ہم نے کس طرح سے اپنے کارڈز پلے کیے ہیں اور کس طرح سے اپنے آپ کو کچھ مزید کلیئرٹی آئے گی. میچل اوباما کی ملاقات مریم نواز شریف صاحبہ سے, ان کی بھی شاید کوئی پریس کانفرنس ہونی ہے. نیوز ون کی خصوصی ٹرانسمیشن سے ہمیں اجازت دیجیے. میں ایک دفعہ پھر تھینکس کر دوں اپنے تمام پارٹیسپینٹس کا, عامر ضیاء صاحب کا بھی, حافظ طارق صاحب, شہزاد چودھری صاحب, شاہد امین صاحب واشنگٹن میں بھی جو جوائن کیا تھا. نادر مرزا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.